کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے ایسے صحابہ کو کہ جن کے دل خواہشات کے بے لگام گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، عام انسان کے قابو کی وہ بات نہیں تھی، اللہ کے نبی نے چند گھڑیوں میں اس کے دل کی کیفیت بدل ڈالی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان انسان آیا، بھری جوانی والا، نبی علیہ السلام کے سامنے آگے کہنے لگا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن آج ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ بھائی کیا اجازت؟ زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے جس طرح ایک ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں برائیوں کی نفرت ڈال دی، یہ انسان تھا، اس کی بھی کیفیت دیکھے چند گھنٹوں بعد کیا، چند گھڑیوں کے بعد کیا بن جاتی ہے۔ صحابہ نے جب ڈانٹا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اسے کہا بیٹا قریب آؤ، سامنے آ کے بٹھا دیا، کہا مجھے بس 2-3 باتوں کا جواب دو، اتحبہ لامک، اتحبہ لامک، یہ جو تم جس کام کی کسی غیر پرائی عورت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، اجازت لینے آئے ہو، کیا یہی کام اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی کرے؟ اب دیکھیں نا کہاں کھڑا کیا، اصول ہے نا، ایک اصول ہے۔ اللہ کے نبی جو باتیں فرماتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں۔ اسی اصول کو آپ نے اس کے سامنے رکھا، کہا بس یہ بتاؤ والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر، لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ کی قسم یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، میری جان آپ پہ قربان ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہاں تک ختم ہوگی، اس کا جواب ہو گیا۔ فرمایا پیارے بیٹے، پھر اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ کسی کی ماں ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم یہ کام جو تم پرائی عورت سے اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے آج اجازت لینے آئے ہو، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ پھر اس کا یہی جواب تھا، لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میری جان آپ پہ قربان ہو، میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ، اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ پھر کہا اپنی خالہ کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ پھر کہا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ اللہ کے نبی یہی ساتھ ساتھ کہتے رہے، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے نہیں پسند کرتے، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ گے، پھر تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہاری زندگی بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا۔ یہاں تک ہی نہیں، قربان جائیں، فرمایا اور قریب آؤ۔ رحمت اللہ عالمین تھے نا، اپنا بابرکت ہاتھ، وہ ہاتھ کہ جو جس جگہ کے اوپر پڑا اس انسان کی پوری زندگی اس ہاتھ کی برکات ظاہر ہوتی رہی۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں میری والدہ مجھے بچپن میں لے کے آئیں، اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بال پوری زندگی کے سا رہے، باقی سارے سفید ہو گئے، وہ بال نہ جھڑے نہ کالے ہو، سفید ہو گئے۔ جہاں یہ ہاتھ رکھا گیا وہاں کی برکتیں پوری زندگی اس کا ساتھ دیتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بابرکت ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، کاش کہ ان شونوں پہ بھی کسی کا ہاتھ بابرکت ہاتھ رکھا تھا۔ فرمایا اللہم اغفر لذنبہ، اے اللہ اس نے گناہ سوچا ہے، اس نے کیا کب سے یہ سوچ رہا ہوگا، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ فَرْجَ،
اے اللہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں بس یہ دعا تھی اور یہ اصول تھا اور یہ دعا تھی۔ اللہ کی قسم اس کے بعد وہ انسان عورتیں تو کیا کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں تھا دیکھتا، اس کی نظریں ایسی نیچی